آپ کیسے سینیٹر اور کیسے سیاستدان ہیں؟ آج کے سسٹم کا اگر آپ حصہ ہوتے تو دال روٹی کیا مرغ مسلم آپ کھاتے؟ یہ بڑا حوصلے اور بڑی بےغیرتی اور بڑے بہادری کا کام ہے کرپشن کرنا۔ میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ نے اس میں کہا کہ باہر آئے گا تو وہ موجودہ حکمرانوں کو کھا جائے گا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف پہلے وزیر اعظم جس نے یکے بعد دیگرے 5 بجٹ دے دیے، مریم نواز وزیر اعلیٰ، اسحاق ڈار جو ہیں وہ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم ہیں، آپ نے ایران امریکہ کا معاہدہ کروا دیا، تیسری عالمی جنگ سے دنیا کو روک دیا، 74 پہ پیٹرول سستا کر دیا۔ عوام کو جو تکلیف دی وہ تو ایسے دی کہ چھرا مار دیا۔ پھر جب آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں عوام کو تو سیڑھی ایک ایک سٹیپ کر کے آپ اتر رہے ہیں۔ اس سسٹم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، غریب لوگوں کے گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ڈھابوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ سٹیج کے پیچھے سیڑھی لگی آپ آئیں۔ وہ نواز شریف صاحب کو تو سوٹ کرتا ہے چونکہ وہ قداور آدمی ہے، لیکن یہ باقی ہیرے گئے ہوئے تھے، یہ سارے نواز شریف بننے نام لینا اب ہیرو کی بات کر رہے ہیں۔ میں نام لیتا ہی نہیں بھائی، آپ کو نہیں پتا کون گئے تھے؟ آپ نے جب یہ کہا، مجھے دیکھیں، آپ یو کینٹ فورس می، آپ کو یا تو پتہ نہ ہو کہ وہ کون لوگ ہیں تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کروں گا۔ ماشاءاللہ ہوشیار صافی ہیں۔ آپ کے اس ٹویٹ پہ جواب دیا اور کہا کہ کرمانی صاحب آپ کے سفید بالوں کا حیا ہے، ورنہ آپ خود تو ایم پی اے بھی نہیں بن سکتے۔ نواز شریف نے آپ کو سینیٹر بنایا اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آج آپ کی اپنی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ ایک کونسلر لیول دے لوگ نہیں گئے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، بولے میرے سامنے تو میں بھی پھر ان کے نقاب اتاروں گا۔ شہباز شریف کے 3 وزیر کام کر رہے ہیں۔ پہلی خاتون وزیر ہیں آئی ٹی کی شیزہ فاطمہ خواجہ، ابھی وہ جو ایک بل لے کے آئی ہیں کہ جس کی مرضی چھت پہ کھمبا لگا دیں، انکار کریں گے تو 5 کروڑ جرمانہ ہو جائے گا، وہ اچھا کام کر رہی ہیں۔ پھر انہوں نے تبصرہ کیا کہ علی پرویز ملک کام کر رہے ہیں جو یہ پیٹرول 435 روپے پہ لے گئے۔ اور تیسرے وزیر ہیں سردار اویس لغاری، سرکار نے انہیں تمغہ بھی دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک ہائی لیول انکوائری کمیشن بننا چاہیے اس بل پہ، ہاں، اور اس سے پہلے ان وزیر صاحبہ سے استعفیٰ لیا جائے۔ ساری قومی اسمبلی سے استعفیٰ لینا۔ یہ تو اب لوگوں کے گھروں میں گھس کے کیا خدا نہ خواستہ یہ خاتون یا جو وزیر ہے یہ خانہ جنگی کرانا چاہتی ہے، اس کو تو نکال دینا چاہیے فوراً۔ یعنی کیا یہ بل وہ خاتون وزیر صاحبہ جو تھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی بغیر مرضی کے لائی ہوں گی؟ آپ نے لکھ دیا یہ کمپنی اب چلتی نظر نہیں آتی، یہ پرانی ہے۔ فیصل واوڈا نے بھی آج کل ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اور فیصل واوڈا کو خط ایک جگہ سے ہی آتا ہے؟ براڈر الفاظ میں بات کروں تو اس نظام سے لوگ نکو نک آئے ہیں، جن پنجابی کہتے ہیں عاجز آئے۔ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، اس خطے کا سب سے سینئر پولیٹیشین ہے وہ شخص، تو اوپر تلے اتنے غلط فیصلے آپ نے کیسے کر لیے؟ یہ عہدے، یہ جان مال سب اور اولاد، یہ ایک آزمائش ہے۔ میاں صاحب ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے آج تک، میں نے انہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے آگے کمزور پڑ گئے، اب آپ کے پاس کوئی غلطی کی گنجائش نہیں تھا۔ یہ سسٹم، یہ چہرے جو ہیں یہ اب اسٹیبلشمنٹ پر ایک بوجھ ہے۔ مان لیتے ہیں جی کہ کوا جون سے وہ سفید ہے، آپ جائز آئے ہیں، آپ 47 پہ نہیں آئے، آپ 45 پہ آئے ہیں، چلو میں مان لیتا ہوں، دین واٹ؟ آپ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں محمد اعظم۔ پاکستان میں اگر آپ کوئی افواہ سنتے ہیں یا سیاسی پیشین گوئی سنتے ہیں تو 6-8 ماہ بعد وہ سچ ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کے بارے میں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے لکھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، پھر وہ کمپنی نہیں چلی، ہم سب نے دیکھا اور وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ موجودہ حکومت کے بارے میں بھی آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ اب یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی اور انہیں لانے والے عوام کی اذیت دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا شہباز شریف صاحب کا ٹائم اب پورا ہونے والا ہے؟ وہ 5 سال پورے نہیں کریں گے؟ کابینہ میں تبدیلی کا جو شور ہے، کیا یہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے والوں کی تبدیلی پر جا کر رکے گا؟ اور نواز شریف، کیا وفاقی حکومت شہباز شریف کی ہے اور جو مریم نواز کی پنجاب کی حکومت ہے اسے ہی اپنی لیگیسی کے طور پر ایسے ہی دیکھنا چاہتے تھے؟ یہ سب اور آج کل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، اسے جاننے کے لیے ہم نے نواز شریف کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے ایکس سینیٹر ڈاکٹر آصف سعید کرمانی کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، گھر پہ دعوت دی۔ میری جب آپ سے بات ہوئی ہفتہ 10 دن پہلے، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ پوڈ کاسٹ پہ آئیے، تو آپ نے مجھے کہا کہ یار مجھے اپنی دال روٹی کے سلسلے میں ٹریول کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی ٹائم بنائیں گے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کیسے سینیٹر اور کیسے سیاستدان ہیں؟ آج کے سسٹم کا اگر آپ حصہ ہوتے تو دال روٹی کیا مرغ مسلم آپ کھاتے، نہ کوئی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی، آپ انجوائے بھی کر رہے ہوتے۔ یہ فیصلہ آپ نے کیا کر لیا؟ شکریہ اعظم صاحب، مہربانی، آپ تشریف لائے، میری عزت افزائی آپ نے فرمائی۔
گزارش یہ ہے کہ یہ اپنا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جن لوگوں نے کرپشن کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, جنہوں نے نہیں کرنی ہوتی وہ بدترین حالات میں بھی نہیں کرتے. وہ رزق حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ویژن دی ہوتی ہے, تمیز اس کی. میں تو خیر کیا کرنا ہے, نہ ہمارا مزاج ہے نہ ہماری خون میں یہ شامل ہے. میرے تو والد بھی جب کوئی 18-20 سال ممبر رہے اسمبلی کے, پھر فائنانس منسٹر بھی رہے, انفارمیشن منسٹر رہے, ایمبیسڈر رہے, تو وہ بھی جب اقتدار سے رخصت ہوتے تھے تو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے تھے. تو وہ میرے اس میں جینز میں نہیں ہے جی. یہ بڑا حوصلے اور بڑی بےغیرتی اور بڑے بہادری کا کام ہے کرپشن کرنا. تو اس لیے پھر اپنی جو حلال کماتا ہے رزق حلال, اس کو اپنی دال روٹی کے لیے بھاگ دوڑ تو کرنی پڑتی ہے. تو کرپشن کیوں کرنا پڑتی؟ اگر آپ سینٹ میں ہوتے یا قومی اسمبلی میں ہوتے, آپ کو تنخواہ ملتی, وزیر مشیر ہوتے تو آپ کو پیسے ملتے اس کے کام کرنے کے. نہیں وہ دیکھیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن وہ کو پرماننٹ تو نہیں نا ہوتا, کو مستقل تو نہیں ہوتا نا. یہ تو میں اس کو ہوائی رزق بولتا ہوں. تو کرپشن کرنا بھی کوئی لازمی تو نہیں ہوتا؟ نہیں کرتے ہیں لوگ. میں تو آپ نے اس جواب کہنے کہ آپ کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تو میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. تو بھاگ دوڑ تو آپ کے جو محبوب لیڈر نواز شریف سے, وہ بھی ہم نے خبریں سنی کہ سیاسی منظرنامے پر بہت ایکٹیو ہو گئے, گلگت گئے, وہاں جلسے سے خطاب بھی کیا, اور لیکن پھر وہاں پہ پی ایم ایل این کو کوئی واضح لیڈ بھی نہیں مل سکی. تو اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اسے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میاں صاحب سے آخری رابطہ کب ہوا تھا, بات چیت کیا ہوئی تھی؟ میاں صاحب سے میرا آخری جو رابطہ ہوا تھا وہ ہوا تھا نومبر 2023 میں, جب وہ لندن سے تشریف لائے تھے, جب مینار پاکستان تب ہوا تھا. اینی وے, کمنگ بیک ٹو یور کویسچن گلگت کا, میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے, میں نے ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ اور بھی بہت لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے نواز شریف صاحب کو گلگت بھیجا انہوں نے بہت ہی ایک ڈس سروس کی ہے. ان کو مرغا بنانا چاہیے نواز شریف صاحب کو. کیوں؟ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں, الیکشن کیمپینز جو ہوتی ہیں نا, میاں صاحب تو وہاں گئے نا جیسے ایک پیر اپنا دیدار کرا دیں جاتا ہے, اور دیدار کرا کے وہ آ گئے. تو پیر کے جانے پہ بھی ووٹ نہیں پڑا نا. اس کی وجوہات ہیں نا. اس کی ایک تو ریزن یہ ہے کہ ایک تو میاں صاحب کو وہ گلہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان سے کہ جی جب مجھے نکالا گیا تو آپ کیوں نہیں آئے. چونکہ جب میاں صاحب جی ٹی روڈ کے لیے نکلے تھے, یہ میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے, تو جن لوگوں نے میاں صاحب کو بلو ایریا اسلام آباد میں 2017 اگست کے پہلے ویک میں ویلکم کیا تھا ہزاروں کی تعداد میں, اس میں ہزاروں اور کی تعداد میں لوگ جو ان سے تھے وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے آئے ہوئے تھے. وہ تو نکلے تھے میاں صاحب کو. اب کوئی پرانا ساتھی ساتھ ہوتا, چونکہ وہ میں نے کوارڈینیشن کی تھی ساری, کو پرانا ساتھی ہوتا تو ان کو عرض کرتا کہ میاں صاحب آپ کا گلگت بلتستان والوں سے گلہ نہیں بنتا کم از کم, نہ آزاد کشمیر والوں سے, چونکہ یہ تو بسوں میں بھر بھر کر بیچارے ویگنوں میں اپنی گاڑیوں میں, آپ آرکائیوز نکالیے تب جب میاں صاحب نکلے ہیں پنجاب ہاؤس سے. تو جن لوگوں نے جی ٹی روڈ تک میاں صاحب کے ساتھ گئے وہ تو سارے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ تھے, تو ان سے گلہ کیا آپ نے, نمبر 1. پھر اگر ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں تو دیکھیں 4 سال سے آپ کے بھائی صاحب کی حکومت ہے, اور گلگت بلتستان جو ہے وہ وفاق کے زیر انتظام ہے. آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھی کیوں نہیں سڑکیں بنی. پھر آپ کی دائیں جانب چیف منسٹر صاحب کا کھڑے تھے, آپ ان سے پوچھیں کہ 2015 سے 2020 تک انہوں نے کیا کیا وہاں. ایک تو یہ. پھر میاں صاحب کو کسی نے یہ کیوں نہیں مشورہ دیا کہ میاں صاحب آپ گلگت آئے ہیں تو سکردو بھی جائیے. وہ تو فوراً باہر علاج کے لیے چلے گئے, انہوں نے جنیوا جانا تھا. میں اب سیاسی بات کر رہا ہوں, آپ جنیوا چل پڑے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گلگت میں گئے تھے تو سکردو بھی جانا چاہیے تھا. ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ میرے گھر آئیں ووٹ مانگنے اور ساتھ والے کے گھر نہ جائیں, تو وہ ساتھ والا کہے گا نا یار یہ کو ووٹ منگن آیا, میرے کو کیوں نہیں آیا. یہ ہوا. اس کے بعد جو پی ایم ایل این نے ہیرے اتارے ہوئے تھے وہاں گئے جو لوگ کیمپین کے لیے, دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کیمپین جو سی ہوتی ہیں نا یہ اپنے من کو مار کر مٹی بن کر کرنی پڑتی ہیں ورکر کے ساتھ بیٹھ کر. آپ کو گندے گلیوں میں بدبودار جگہوں پہ جانا پڑتا ہے,
غریب لوگوں کے گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ڈھابوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ سٹیج کے پیچھے سیڑھی لگی آپ آئیں. وہ نواز شریف صاحب کو تو سوٹ کرتا ہے چونکہ وہ قداور آدمی ہیں، لیکن یہ باقی ہیرے گئے ہوئے تھے، یہ سارے نواز شریف بننے نام کی لینا یار مجھے میں نام لیتا ہی نہیں بھائی. آپ کو نہیں پتا کون گئے تھے؟ آر یو سو انوسینٹ؟ احسن اقبال تھے. نہیں آپ اتنے معصوم ہیں. ساری ویڈیو آپ نام لیں نا، آپ لیں نام. آپ نے جب یہ کہا مجھے دیکھیں، آپ یو کینٹ فورس می. میں جو بات کرنا ہے نا، آپ کا کام ہے سوال کرنا، میرا کام ہے جواب دینا. آپ کو یا تو پتہ نہ ہو کہ وہ کون لوگ ہیں تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کروں گا. ماشاءاللہ ہوشیار صافی ہیں، سب پتہ ہے آپ کو. آپ میری تسی مینوں نہ خام خواہ پنگے چ آپ نے جی بی الیکشن پہ ٹویٹ کیا، یہی کہا کہ جتنے ہیرے اتارے تھے یہ شکست کا حصہ بن گئی ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا نا آپ نے کہا، لیکن پھر اس پہ آپ کو ایک جواب بھی دیا عابد شیر علی نے. مجھے نہیں پتا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے آپ کے اس ٹویٹ پہ جواب دیا اور کہا کہ کرمانی صاحب آپ کے سفید بالوں کا حیا ہے، ورنہ آپ خود تو ایم پی اے بھی نہیں بن سکتے. نواز شریف نے آپ کو سینیٹر بنایا اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آج آپ کی اپنی سیاست ختم ہو گئی ہے. اچھا، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موصوف کچھ بن سکتے ہیں اگر سینیٹر ہے نا. کدی وجہ نواز شریف تو ساری پی ایم ایل این جون سی ہے نا. اس میں کوئی بھی نواز شریف کے ووٹ بینک سے علیحدہ ہو کونسلر نہیں بن سکتا. اس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں. آگے چلو. اچھا، اب وہ جو میں نے کہا تھا ہیرے گئے ہیں، مطلب انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک وی آئی پی سمجھ کے وہاں انٹریکٹ کیا نا کہ اسٹیج کے پیچھے سیڑھی چڑھ جاؤ، تھوڑی گفتگو کرو لوگوں تو ہاتھ ہلا کے غائب. کیمپین اصل کی وہاں اگر کسی نے ڈٹ کے کی اس کو رزلٹ ملا اس کا، وہ بلاول نے کی اور آصفہ بھٹو نے کی. جی وہ تو ادھر ہی رہے. وہ ادھر ہی رہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مہمان کے طور پر آنا جانا نا، اس سے نہیں ووٹ آپ کا ہوتا. اور پھر آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کی تنظیمی حالت بھی پتلی ہے، پھر پارٹی نے تو کبھی فنڈ نہیں دیا. میں نے گلگت کا الیکشن کیمپین چلائی ہوئی ہے 2015 کی، 16 سیٹیں نکلی تھیں، حکومت بنی تھی آپ کی. جی میں نے ہری پور کی کیمپین چلائی ہوئی ہے. جو بات کر رہے ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں، جو تنقید کر رہے ہیں بغیر نام لیجیے جو بھی کرتے ہیں. ہری پور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. مجھے عادت نہیں ہے اپنی تعریف کرنے کی، لیکن ان کا جواب دینا ضروری ہے، جو اپنے قد سے اونچیوں ہو کر ایڑیوں اونچی کر کر گفتگو کرتے ہیں. ہری پور میں کوئی مسلم لیگ کا پرانا بھی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھا بائی الیکشن. اب مجھے نام نہ پوچھیے گا کہ کون کون تیار نہیں تھا. پھر ایک نوخیز سا نوجوان آگے پیش کیا گیا، ہمیں جی انو لڑا دیو. 3 ہفتے میں جاتا رہا ہوں ہری پور. نو بڈی اکمپنیڈ می، سوائے چند ایک مرتبہ میرے ساتھ پرویز رشید صاحب گئے. ڈیلی جاتا تھا اسلام آباد سے. 3 ہفتے. کتنی لیڈ تھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی؟ تھانہ کچہری سب ان کا 50,000. پہلی دفعہ وہ کینڈیڈیٹ 4 حلقے تھے اس کے نیچے. پھر آ جاتا ہے آزاد جموں کشمیر کا الیکشن 2016 کا. پناما کیس درمیان میں آ گیا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. اس پہ کچھ لوگوں نے کہا تھا، جب میں نے اپنی پارٹی کے کچھ سینئر لوگوں کو کہا کہ میں کیمپین کے لیے مجھے میاں صاحب نے نامینیٹ کیا ہے آزاد کشمیر کی بھی، چونکہ 2 الیکشن ہم جیت چکے تھے، گلگت کا بھی اور ہری پور کا بائی الیکشن پی ٹی آئی سے چھینا تھا ہم نے. تو میں نے کہا آپ لوگ چلیں میرے ساتھ. تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کی اس شکست کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے. جی یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، بولے میرے سامنے، ٹھیک ہے. تو میں بھی پھر ان کے نقاب اتاروں گا. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اس سب گول کچھ نہ پھول، چپ رہو تو مینو بھی چپ رہن دیو. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں نے کہا تھا کہ وہ جن ہیرو نے کہا تھا نا کہ ہم شکست کا حصہ نہیں بننا چاہتے آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے، وہ خود اس شکست کا حصہ بن گئے گلگت میں. رہے نام اللہ. کانٹیکسٹ کا آ گیا. آپ نے ابھی کہا کہ ہری پور میں ہم نے پی ٹی آئی سے وہ الیکشن چھینا تھا. میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ نے اس میں کہا کہ جب کبھی اب دوبارہ الیکشن ہوں گے فری اینڈ فیئر اور وہ باہر آئے گا تو وہ موجودہ حکمرانوں کو کھا جائے گا. یعنی اب عمران خان کی بات کر رہے تھے. لیکن دوسری طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف پہلے وزیر اعظم جس نے یکے بعد دیگرے 5 بجٹ دے دیے، مریم نواز وزیر اعلیٰ، اسحاق ڈار جو ہیں وہ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم ہیں، آپ نے ایران امریکہ کا معاہدہ کروا دیا، تیسری عالمی جنگ سے دنیا کو روک دیا، 74 پہ پیٹرول سستا کر دیا. آپ اب بھی نواز شریف سے یہی کہیں گے آل از ناٹ ویل؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ابھی آپ نے بات کی نا، ظاہر ہے آل از ناٹ ویل کی. ایک یہ آپ نے میسج دیا تھا نا انہیں. اصل یہ ہے چیز دیکھنے والی، پبلک پلس کیا ہے. میں آپ یا کوئی بھی پبلک پلس سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی
کتنا تھا پیٹرول؟ 150 روپے لیٹر عمران کے دور میں، 2022 میں جب یہ ہاں جی، جب یہ ووٹ آف نو کانفرنس ہوا، کہاں چلا گیا؟ 435 پہ چلا گیا کہ کتنے پہ؟ 38 پہ، یہ جب جنکشن 438 پہ، ٹھیک ہے، اوکے. آپ نے ٹھیک ہے، آپ کو حالانکہ آپ کے جہاز بھی آ رہے تھے تیل کے، لیکن اس کے باوجود، اور خطے میں آپ دیکھ لیں آپ کے دیگر ممالک میں پرائسز تب نہیں بڑھی تھی. جی ایسے ہی. اوکے، آپ نے ایک جمپ لگا کے 130 134 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا. ہوا بالکل مہنگا ہوا. اچھا، یعنی جب آپ نے پیٹرول بڑھایا تو وہ تو ایسے ٹھا کر کے آپ ایک ٹیک آف کر کے تیزی سے لے گئے، یعنی عوام کو جو تکلیف دی وہ تو ایسے دی کہ چھرا مار دیا اس کو. پھر جب آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں عوام کو تو وہ سیڑھی ایک ایک سٹیپ کر کے آپ اتر رہے ہیں. اب آج کی ہے نا 74، آج 74 ہوا ہے نا. کتنا ہے پیٹرول آج 300 روپے. 300 روپے. اوکے، 300 لیٹر ہے تو کتنا تھا جنگ سے پہلے؟ 250 روپے. 250. تو کتنی ابھی بھی 50 روپے آپ کو وہ مہنگا پیٹرول دیا جا رہا ہے. کہہ رہے تھے قوم کی پائی واپس کرنے کا وعدہ پورا کر دیا ہے. 50 روپے ابھی بھی پیٹرول جون صاحب وہ زیادہ آپ کو مل رہا ہے اگر آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز پہ جانا ہے. ایک دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ انہوں نے کفایت شعاری شروع کی تھی. جی سرکاری گاڑیاں بند، پیٹرول آج آپ دیکھ لیجئے روزنامہ ایک اخبار، اس کو میرے پاس موجود ہے، یہ پڑھا ہوا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی اس کفایت شعاری کو ترک کر دیا. اچھے دن آ گئے. پھر کیا کیا؟ یعنی اللہ تللے اپنے شروع کر دو. اچھا پھر کیا؟ یہ ہائی آکٹین جو پیٹرول ہے یہ کون ڈلواتا ہے؟ آپ جیسے وزیر مشیر. نہیں، میں تو غریب مڈل کلاس کا آدمی ہوں، اشرافیہ جس کو میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جن کے پاس 2,000 3,000 4,000 سی سی کی گاڑیاں ہیں. ایسا ہی ہے. یہ بھی آج اخبار میں خبر ہے، میں نے پڑھائی ہے جناب کو. جی ہم نے دیکھی. آپ نے دیکھی ہے کہ ہائی آکٹین میں کتنا کمی کر دی گئی ہے؟ اس کی لیوی میں 214 روپے لیٹر. میں تو حیران ہو گیا. یعنی جو یوز کر رہا ہے، جو یہ آپ کو نہیں کروڑوں کی گاڑیاں نظر آتی کالے شیشوں والی، جی جس کے پتہ نہیں اندر کون بیٹھا ہے، جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہیں، شریف لوگ بیٹھے ہیں، کون بیٹھا ہے، نہ ان کو باہر نظر آ رہا ہے نہ باہر والے کو اندر نظر آ رہا ہے. 214 روپے فی لیٹر لیوی میں کمی کی ایک مخصوص طبقے کے لیے، 2% طبقے کے لیے. اچھا آگے آ جائیں. اس کے بعد یہ جو بزنس کلاس ہے ہوائی جہازوں کی، اس میں کون پاکستان کی جو غریب اور مڈل کلاس سفر کرتی ہے؟ 84-83 روپے کمانے والی وہ کرتی ہو. ہاں ٹھیک ہے نا. اس میں بھی آپ نے بزنس کلاس جون سی ہے جہازوں کی، جو اس پہ ٹیکس کم کر دی، اس میں ٹکٹوں میں کمی کر دی، نرخوں میں. اکانومی کلاس میں کرتے ہوئے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ جہاں میجورٹی سفر کرتے ہیں لوگ وہاں نہیں کریں گے. سو دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. نیچر جب آپ کے خلاف ہو جاتی ہے نا، اللہ رحم کرے، تو کہنے نا کہ سدھیاں بھی پٹھیاں پی جاندی ہیں تو پٹھیاں پیندیاں ہی پیندیاں. یعنی یہ عجیب ایک بے برکتی ہے کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے 74 روپے. آپ مجھے بتائیں عوام خوش ہے؟ نہیں. یہ بات کیوں؟ چونکہ لوگ اس سسٹم سے عاجز آ چکے ہیں، اس سسٹم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور یہ جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے یہ اس سسٹم کے چہرے ہیں. میں ایک چہرے کو ابھی نکلتے ہوئے سن رہا تھا آپ کے پاس آتے ہوئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں ہم نے حکومتی سمت واضح کر دی ہے اور یہ عوامی ریلیف کا بجٹ ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب. کیا میں اس پہ کہوں گا؟ میں نے آپ کو یہ جو اتنی سما خراشی آپ کی ہے، یہ شاید سن لے. یہ ان چہروں کے بارے میں ایک صحافی نے کہا کہ شہباز شریف کے 3 وزیر کام کر رہے ہیں. پہلی خاتون وزیر ہیں آئی ٹی کی شیزہ فاطمہ خواجہ. ابھی وہ جو ایک بل لے کے آئی ہیں کہ جس کی مرضی چھت پہ کھمبا لگا دیں، انکار کریں گے تو 5 کروڑ جرمانہ ہو جائے گا، وہ اچھا کام کر رہی ہیں. پھر انہوں نے تبصرہ کیا کہ علی پرویز ملک کام کر رہے ہیں جو یہ پیٹرول 435 روپے پہ لے گئے. اور تیسرے وزیر ہیں سردار اویس لغاری. سرکار نے انہیں تمغہ بھی دیا ہے، لیکن عوام ان کے بجلی کے بلوں اور سولر پالیسی سے عاجز آ چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں. تو یہ چہرے جو آپ بتا رہے ہیں یہ کام تو کر رہے ہیں، دیکھیں تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ ان چہروں میں سے ایک تو چھوڑ دیں لغاری صاحب کو، باقی جو مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو وہ پوچھیں کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں.
علی پرویز ملک نے ضمنی الیکشن لڑا. وہ لڑے ہیں نا نواز شریف کلا لڑ کے دسے نا لوگ میں تو پہلے کہنا ایک کونسلر لیول دے لوگ نہیں گئے اگر نواز شریف دی چھاتی تے تصویر نہ لان جڑی ہن مدم ہو رہی ہے بلر ہو رہی ہے وہ پکچر پبلک کی نگاہوں میں. اچھا نواز شریف کی تصویر آتا ہوں میں اس طرف تو اویس لگا رہی ہو کیوں چھوڑ دیں؟ وہ اس لیے کہ ان کی تو ایک سیٹ ہے نا جی وہاں انہوں نے تو وہ ان کی آبائی سیٹیں ہیں وہ مرہون منت نہیں ہیں آپ کے وہ کوئی شہری سیٹ نہیں ہے. اب آ جائیں آپ ٹیلی کمیونیکیشن بل کی میں بات کرنا چاہتا ہوں جی. وہ کسی چھت پہ لگا دیں کھمبا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک ہائی لیول انکوائری کمیشن بننا چاہیے اس بل پہ. ہاں اور اس سے پہلے ان وزیر صاحبہ سے استعفیٰ لیا جائے. کیوں کہ بل انہوں نے پیش کیا قومی اسمبلی نے آنکھوں پہ پٹی باندھی انگوٹھے لگائے جو ان کا کام ہے. پھر ساری قومی اسمبلی سے استعفیٰ لینا. میں تو وہی کہتا ہوں نا یہ سسٹم ہی کمپرائز کر رہا ہے یہ سسٹم ہی بیس کر رہا ہے ایسے لوگوں پر جو کہ غریب دشمن لوگ ہیں. اچھا لیکن یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے نا بل محرک یہ تھی نا بل یہ لائی نا محترمہ لیکن اسمبلی میں تو مقصد یہ نا بحث کریں اس پر عوامی مفاد میں دیکھیں. پاس ہو گیا سینٹ میں چلا گیا وہاں کسی نے روک دیا اس کو وہ بڑی بہادری کا کیا کام جس نے بھی روکا اس کو. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ یہ بل جون سا ہے یہ آتا ہے لوگوں کی چادر اور چار دیواری کو وائلیٹ کرنے میں اور قانون میں بھی یہ ٹریس پیسنگ ہے. میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر کوئی گھسے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا فوری. تو یہ خاتون مجھے لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے ان کے کیا انٹرسٹ تھے. یہ تو اب لوگوں کے گھروں میں گھس کے کیا خدا نخواستہ یہ خاتون یا جو وزیر ہے یہ خانہ جنگی کرانا چاہتی ہے. اس کو تو نکال دینا چاہیے فوراً. ایسے ہی لوگ ہیں جو میں کہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کے لیے بوجھ بنے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو ناقابل تلافی سیاست کو نقصان پہنچایا. اس کی اس میں کوئی عقل و دانش ہے مجھے بتائیں کہ جی جہاں مرضی ٹاور لگا دو جہاں مرضی آپ کا گھر کی دیوار توڑ دیں کمرہ توڑ دیں چھت توڑ دیں. واٹ نان سینس. یہ پاکستانی کی ذاتی جاگیر ہے. یہ تو ان کے باس شہباز شریف پوچھیں گے نا ان سے. پوچھیں نا پوچھیں کیوں نہیں پوچھتے کیوں نہیں پوچھا انہوں نے ابھی تک. یعنی کیا یہ بل وہ خاتون وزیر صاحبہ جو تھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی بغیر مرضی کے لائی ہوں گی؟ دو ہی ہے نا پاسبلٹیز کہ یا ان کی نالج میں نہیں لائی ان کو پتہ ہی نہیں پتہ نہیں یا ان کی نالج میں لائی ہیں. اگر ان کی نالج میں نہیں ہے یہ بات تو پہلا کام کرنا چاہیے کہ اس وزیر کو گھر بھیجیں. آگے چلیے. خیر اب یہ جو معاملہ شہباز شریف کے بارے میں آپ نے لکھ دیا یہ کمپنی اب چلتی نظر نہیں آتی. فیصل واوڈا نے بھی آج کل ایسی باتیں کرتے ہیں کہ گلگت کے الیکشن میں آپ اکیلے ریس میں دوڑ رہے تھے پھر بھی آخری نمبر پہ آ گئے تو اب شاید ان کے جانے کا وقت بھی آ گیا ہے. یہ آپ کو اور فیصل واوڈا کو خط ایک جگہ سے ہی آتا ہے؟ نہیں میں تو خیر کسی خط خود کو نہ وصول کنندہ ہوں نہ میں ارسال کنندہ ہوں. میرا تو بڑا کلیئرٹی ہے اس معاملے میں. میرا ایک تجزیہ ہے باقی جو فیصل صاحب ہیں وہ آپ ان سے سوال کریں. یہ اس نے اتفاق ہے کہ ایک جیسا تجزیہ یہ آپ ان سے پوچھیں یہ نہیں ہو جاتا ہے تجزیہ. اور بھی سہیل وڑائی صاحب نے بھی کیا انہوں نے بھی جولائی آپ کا کیا خیال ہے؟ کئی لوگ کر رہے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پڑھیں شیخ صاحب کئی لوگ جو ان سے کیوں. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیے کہ گزشتہ 4 سالوں سے بالخصوص ان لوگوں نے جو حکومت میں رہے ہیں انہوں نے پاکستان کو ان گورنیبل بنا دیا. مہنگائی غربت اب یہ بجٹ میں دیکھیں دودھ پر ٹیکس ہے خوردنی تیل پر ٹیکس ہے. مہنگائی کا انہوں نے اتنا ایک پہاڑ توڑا ہے لوگوں کا کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اگر ان کا کوئی اچھا کام بھی نظر آتا ہے اس کی بھی تعریف کرنے کو سر وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. میں نے اس لیے کہا سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں. دیکھیں اس پہ بھی لوگوں کی 2 رائے ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈیفالٹ سے بچایا لیکن اس پر بھی ماہرین معیشت جو ہیں ان کی بھی اور بھی لوگوں کی رائے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں تھا ڈیفالٹ کا. اینی وے آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں. گزارش میری یہ ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے چیزیں ایک فیل ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا جون صاحب اس کے جب کلینک میں ایک مریض داخل ہوتا ہے نا تو وہ جنرل فزیکل ایگزامینیشن دیکھ کے اگر وہ بڑا کچھ سمجھدار ڈاکٹر کو دیکھ اچھا آنکھیں پیلی ہیں رنگ بھی پیلا ہے اچھا اس کو خون کی کمی ہوگی. یہ ہمیں پڑھایا گیا میڈیکل کالجوں میں کہ جب آپ کے مریض انٹر ہوتا ہے آپ کے کلینک میں تو آپ کے قریب سٹول پر بیٹھنے سے پہلے آپ کو اس کا جنرل فزیکل ایک آئیڈیا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اکثر صحیح ہوتا ہے. تو اسی طرح جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے اس کا بھی ایک اس کی
انٹیوشن ہوتی ہے, اس کی ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, یا تو ہو کہ جی ہاں دودھ اور شہد کی نہریں انہوں نے بہا دی ہیں, تو پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا. مثال میں یہ دیتا ہوں آپ کو کہ لوگ میں نے کہا نا, ان کے اگر کوئی اچھا بھی کام یہ کریں گے, لوگوں وہ بھی نہیں قبول کرنے کو تیار. اتنا لوگوں میں ان کے خلاف غصہ ہے. اچھا مثلا عام طور پہ یہ جو ہوتے ہیں, پنجاب گورنمنٹ نے جہاز لیا تھا, جی کتنا شور مچا. نارملی یہ ایک روٹین میٹرز ہوتے ہیں, جیسے سرکاری گاڑیاں جب اپنی مدت پوری کر لیتی ہیں ان کو چینج کرتے ہیں, ٹائر چینج ہوتے ہیں, انجن چینج ہوتے ہیں, اوور آل ہوتا ہے. اگر لوگوں کے گھر میں روٹی پوری ہوتی, ان کو مہنگائی سے ریلیف مل رہا ہوتا, اگر تعلیم ان کے بچوں کے لیے, صحت جون سی ہے ان کی رسائی میں ہوتی, اور ان کو بجلی کے بلوں میں آسانی ہوتی, ریلیف ہوتا, گیس کے بلوں میں, ایل پی جی مہنگی میں ان کو آسانی ہوتی, دالیں سبزیاں یہ سب کچھ گوشت وغیرہ, اگر وہ خوشحال ہوتی قوم, تو وہ پھر ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی. اب ایک چھوڑ 2 جہاز لے لیں. لیکن جہاں, میری بات یاد رکھیے گا, جہاں اتنا معاشرے میں تفریق ہو کہ 98% جون سے لوگ ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوں. یہ آج ہی میں کسی کا پڑھ رہا تھا, کسی نے کہا کہ لوگوں نے اپنی خوراک کم کر دی ہے. جی یہ میں آج پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ. یہ لوگ کہتے ہیں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں, کہ اب وہ 3 کی بجائے 2 پہ آئے, 2 پہ اب 1 پہ آ گئے ہیں. جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جہاز تو کیا, آپ کو ایک سوئی بھی جون سی حکمرانوں کی وہ چبھتی ہے کہ یار یہ کی کر رہا پہ. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس لیے میں نے کہا کہ جو میں لوگوں میں گھومتا ہوں, میں گروسری خود کرتا ہوں, میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں, جو مجھے پبلک پلس ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ لوگ اس حکومت سے, اور میں زیادہ براڈر الفاظ میں بات کروں تو اس نظام سے لوگ نکو نک آئے ہوئے ہیں, جن پنجابی کہتے ہیں عاجز آئے ہوئے. پبلک پلس سے ہمارے ہاں فیصلے ہوتے ہیں, آپ تو خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں. اب کرنے پڑیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سر کرنے تو 1947 سے چاہیے تھے. غلط نہیں نہ ہوئے. اب آپ کے پاس کوئی غلطی کی گنجائش نہیں تھا. اب آپ کو کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سسٹم, یہ چہرے جو ہیں, یہ اب اسٹیبلشمنٹ پر ایک بوجھ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول بخوبی ادا کیا. جی انڈیا نے حملہ کیا, انڈیا کو تن کے رکھ دیتا, ایسا ہی ہے, دانت کھٹے کر دیے اس کے. سو انہوں نے ڈیلیور کیا. حکومتوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ویلفیئر پروگرام, اکنامک ویژن, اکنامک روڈ میپ, معاشی بیانیاں. وہ ان کے پاس ہے نہیں, نہ معاشی بیانیاں نہ دفاعی بیانیاں. دفاعی بیانیاں کیا کہ نہ یہ ایسی حکومت ہے نہ اپنا دفاع کر سکتی ہے, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کر پائی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ بھی جب میں کہتا ہوں کمپنی نہیں چلے گی, اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, یاد رکھیں, کبھی بھی وہ ان پاپولر لیڈرشپ کے ساتھ کتنی دیر کھڑی رہے گی؟ زیادہ دیر نہیں. پھر وہ بوجھ اٹھاتے ہوتے ہیں, وہ کہتے بھی تسی کیوں لائے تھے آپ ان کو؟ اگر لائے تھے تو کیوں آئے لوگ؟ مان لیتے ہیں جی ہم, چلو ہم مان لیتے ہیں جی کہ کوا جون سا وہ سفید ہے, چلو مان لیتا ہوں جی میں. آپ چلے مان لیتے ہیں الیکشن جیت گئے تھے, آپ جائز آئے ہیں, آپ 47 پہ نہیں آئے, آپ 45 پہ آئے ہیں, چلو میں مان لیتا ہوں. دین واٹ؟ آپ ڈیلیور نہیں کر پائے. اگر آپ ڈیلیور کر پاتے پھر ستیہ خیراں سن. آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, آپ کے خوش آمدی کہہ رہے ہیں ستیہ خیراں ستیہ خیراں. کرمانی صاحب, آپ یہ بجٹ ڈاکومنٹس اٹھا کے یقیناً آپ نے پڑھی بھی ہوں گی, دیکھی بھی ہوں گی. آپ نے نواز شریف کو ایک مشورہ دیا تھا کہ مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنا دیں, اور پھر وہ چیف آرگنائزر بنی بھی. جنہیں آپ نے چیف آرگنائزر بنایا تھا وہ صحت, تعلیم, انفراسٹرکچر, روزگار, مہنگائی, آٹا, چینی, چاول, دال, اسے کیسا آرگنائز کر رہی ہیں؟ پہلی بات کہ ہو سکتا ہے اور لوگوں نے بھی مشورہ دیا ہو چیف آرگنائزر والا کو چیف آرگنائزر بنانے کا. میں نے ضرور یہ مشورہ دیا تھا ان کو 2022 میں, جس سپٹمبر میں لنڈن سے واپسی پر. لیکن وہ پھر عمل کیا میاں صاحب نے اس پہ جا کے 1 جنوری 2023 کو, اف آئی ایم ناٹ رانگ. لیکن میں نے تو چیف آرگنائزر کہا تھا, کیونکہ چیف آرگنائزر ہوتا ہے وقتی عہدہ. آرگنائز کر لی پارٹی, عہدہ ختم. تو لیکن میاں صاحب کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا کہ وہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے. انہوں نے چیف آرگنائزر تو بنایا ہی بنایا, انہوں نے سینئر نائب صدر بھی بنا دیا پاکستان. وہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا.
نہیں دیکھیں وہاں کافی سینئر لوگ ہوتے ہیں اس عہدے پر, اس کے لیے تھوڑا سا میرا خیال ہے ان کو 1-2 سال ویٹ کرنا چاہیے تھا. تو چیف منسٹر کیسی ہیں؟ میں دیکھیں ان کی تیسرا سال ہے, تیسرا بجٹ دے دیا. گزارش یہ ہے کہ اگر تو میں دیکھوں وہ کام تو کر رہی ہیں, میں بڑی آنیسٹلی بات کروں گا, میں تنقید برائے تنقید کا قائل نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو پرابلم مرکز میں ہے وہ یہیں ہے, وہ یہاں بھی ہے پنجاب میں. ایک تو ٹیم, ایک تو وہ سیکشن ہے نا لوگوں کا جو پی ایم ایل این کا, جو بوڑھے ہو گئے ہیں, جن کے دماغوں کو زنگ لگ گیا ہے, نمبر 1 جو لک دے ہاتھ رکھ کے سویرے اٹھتے ہیں. دوسرے جو نوجوان ٹیم ہے اس کو تجربہ نہیں ہے. وہ کس کا قصور ہے؟ وہ بھی پارٹی کا, کہ آپ نے 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر لیڈرشپ کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا. اگر آپ 2nd 3rd ٹیئر کو, جیسے امریکہ میں ہے, یورپ میں ہے, لنڈن میں ہے, آپ نے ڈیولپ نہیں ہونے دیا. وہ نا تجربہ کار تھا, ان کو تجربہ کوئی نہیں تھا, ان کے اوپر بوجھ آ گیا, وہ پرفارم نہیں کر پا رہے. وفاق میں بھی یہ میں تجربے کی بنیاد پہ بات کہہ رہا ہوں, مجھے پیٹرن پتہ ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا, کہ وفاق میں بھی چند بیوروکریٹس ہیں جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں, اور وہی پیٹرن پنجاب میں بھی ہے. بیوروکریسی صوبہ چلا رہی ہے. بیوروکریسی صوبہ چلا رہی ہے انڈر دی لیڈرشپ آف این الیکٹڈ چیف منسٹر. تو پھر وہ بھی یہی چاہتے ہیں نا. یار اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر کی کیپیسٹی ہے اور ٹیم کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو ٹیم کون چوز کرتا ہے؟ یہ ٹیم انہوں نے چوز کی ہے, لیکن آپ مجھے خود بتا دیں, مجھے چلیں آپ نیم 1 منسٹر فرام فیڈرل منسٹر, ایک منسٹر فیڈرل نام بتا دیں, ایک مجھے صوبائی پنجاب کا فیڈرل صوبائی وزیر کا نام بتا دیں جس نے کوئی ڈلیوری کارکردگی دکھائی ہے. چلیں آپ بتا دیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا, آپ دکھا دیں. آپ 20 سال ان کے ساتھ رہے ہیں, آپ بتائیں. میں تو باہر سے بظاہر مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا, مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. صرف یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے جہاں سا, وہ بہت اچھا ہو رہا ہے. مطلب ایک تصاویر کا جو ہے, اشتہارات کی مہم جو ہے, جہاں بھی ہیں چیف منسٹر صاحبہ نظر آ رہی ہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جب آئیں گے تو اصل فیصلہ ان کی کارکردگی کا اس الیکشن میں ہوگا, اگر وہ فیئر الیکشن ہوئی. جسے آپ اشتہاری مہم کہہ رہے ہیں, یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اتنا کام ہو رہا ہے؟ نہیں, میں نے تو کہا نا کہ زیادہ زور جون صاحب وہ اشتہارات پر ہے, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, تصاویر پر ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی سیلف پروجیکشن جو ہے, پتہ نہیں ان کو میری بات اچھی لگے نہ لگے, لیکن آئی ول سے اتنی سیلف پروجیکشن کسی لیڈر کی بھی میں بات کرتا ہوں, دنیا میں کوئی بھی لیڈر ہو جو اتنی سیلف پروجیکشن ہے نا, وہ نہیں, لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اس چیز کو. وہ خود نمائی میں آ جاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ خود یہ کرا رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کے سامنے ہو رہا ہے نا. اگر کوئی مشورے لاتا ہے, ان کو کہتا ہے اب اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں, تو شی از ڈاٹر آف نواز شریف. تھوڑا سا ان کو مائنڈ اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے کہ نہیں یہ ٹو مچ ہو رہا ہے. 2016-17 میں جب نواز شریف پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے, پھر وہ کیسز چلے, جے آئی ٹیز بنی, پیشیاں ہوئیں, مریم نواز پیش ہوتی رہیں, تو آپ مریم نواز کو جے آئی ٹی میں پیشی پر گاڑی سے ریسیو کرتے تھے. نواز شریف صاحب بھی ساتھ تھے, ان کے ساتھ ہوتے تھے, آپ ان کی بات, ان کا بیانیہ بیان کرتے تھے. تو آج جب وہ چیف منسٹر بنی, آپ ان کے ساتھ اسی ٹرین پر, اسی بوگی میں فرنٹ سیٹ پہ ساتھ بیٹھتے, تو جو آپ گلا کر رہے ہیں کہ ٹیم نہیں ہے, تو مشورے اچھے دیتے. میں تھک گیا تھا. ابھی جوان ہے جو نہیں, ذہنی طور پر انسان, جسمانی طور پر میں الحمدللہ, لیکن ذہنی طور پر میں تھک گیا تھا. میں یہ جو چہرے ہیں نا, میں نے آخر میں میٹنگ میں جانا چھوڑ دیا تھا, چونکہ, اور میں نے ایک آدھ دفعہ یہ برملا کہا بھی کہ یہ جو خوش آمدی جون سے ہیں, یہ سب اچھا کہنے والے, یہ مروائیں گے. نواز شریف سے کہا آپ نے؟ ان سے بھی کہا تھا میں نے, مریم بی بی سے, ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ ایک ڈھکے چھپے لفظوں میں. جواب کیا ملا وہ بتائیں. نہیں, وہ ظاہر ہے وہ ایک سمجھدار خاتون ہے, لیکن میں تو وہی کہتا ہوں نا کہ یہ جو چند لوگ ہوتے ہیں نا جو ان سے یہ جو خوش آمدی, یہ ہائی جیک کر لیتے ہیں. یہ لیڈر کو, وہ لیڈر بھی انسان ہی ہوتا ہے نا یار, وہ جھانسے میں, انہوں نے جھانسا دیا ہوا ہے. نواز شریف کو بھی جھانسا دیا ہوا ہے, میاں صاحب کو بھی, اور ان کی بیٹی صاحبہ کو بھی. پھر میرے میں اور لیڈر میں کیا فرق ہوا اگر جھانسے میں آگے؟ بس پھر وہ بھگت رہے ہیں نا, پھر اس کے رزلٹ پھر بھگتا ہے نا. 24 میں بھی بھگتا, اب بھی بھگتا. تو میں اس کراؤڈ میں, آپ کے سوال کا جو, میں اس کراؤڈ میں مس فٹ ہوں, اپنے آپ کو سمجھتا.
میں نے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, میں کسی اور کے ساتھ کام کرنے کے اب قابل ہی نہیں رہا تھا. سچی بات, یہ اصل بات ہے نا, جو شاہد خان عباسی نے بھی اس بنیاد پہ چھوڑا, مفتاح بھی الگ ہو گئے, چودھری نثار بھی اس پہ الگ ہو گئے کہ ہم ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ یہ بات کریں, مفتاح تو بہت بعد میں آئے. ہاں, چودھری نثار صاحب, خاقان عباسی صاحب, غوث علی شاہ صاحب, کتنے اور نام لوں, راجہ افضل تھے جیلم والے, وہ چلے گئے چھوڑ کے, کئی لوگ چلے گئے جی, اور یا کئی لوگ گھروں میں بیٹھ گئے مایوس ہو کے. ہم مریم نواز کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے. نہیں, یہ نہیں تھا, مجھے نہیں پتا ان کی, یہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا وجوہات تھی. میری یہ وجہ نہیں تھی. ہاں, بی بی مریم صاحبہ کے جو ارد گرد لوگ ہیں, میں ان میں اپنے آپ کو نہیں کھڑا کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک جگہ کہا کہ نواز شریف کا, بلکہ بھی ہماری آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی کہ لندن جانا, پھر 4 سال وہاں رہ جانا, یہ غلط فیصلہ تھا. پھر جب واپس آئے تو پی ڈی ایم کی حکومت 1.5 سال تک لے لینا, ان کے آنے سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, یہ غلط فیصلہ تھا. پھر 24 کے الیکشن کے بعد پنجاب اور وفاق کی گورنمنٹ اس صورتحال میں لینا, یہ بھی غلط فیصلہ تھا. ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, اس خطے کا سب سے سینئر پولیٹیشین ہے وہ شخص, تو اوپر تلے اتنے غلط فیصلے آپ نے کیسے کر لیے؟ بس وہ ججمنٹ ایرر, غلطی. انسان, وہ بھی انسان ہے نا, فرشتہ تو نہیں کوئی. نعوذ باللہ, نواز شریف صاحب کو پیغمبر تو نہیں, غلطی ہو جاتی ہے. مس ریڈ کر گئے 4 دفعہ. نہیں دیکھیں, میں یہ ان کو بری ذمہ نہیں کہہ رہا, وہ ذمہ دار ہیں, لیکن دیکھیں پھر میں اب پھر کوٹ کر دیتا ہوں. وہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عہدے, یہ جان مال سب اور اولاد, یہ ایک آزمائش ہے. میاں صاحب ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے آج تک, میں نے انہیں دیکھا. ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے آگے کمزور پڑ گئے نا کمزور. تو یہ فیصلے پھر میاں صاحب نہیں کر رہے تھے, کون ان سے کروائے جا رہے تھے, یہ جتنے ہی اوپر تلے 4-5 فیصلے ہوئے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میاں صاحب کو جو میں سمجھتا ہوں, میں بھی رانگ, جتنا میں اس شخص کو جانتا ہوں, وہ تو بڑا سرٹ کرنے والا آدمی جی, وہ تو اور مزاج کا آدمی تھا, لیکن انہوں نے ایسا مینیج کیا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں, اس کے بعد ان کا انگوٹھا لگوا لیتے ہیں. ہم نے آپ جیسے جتنے سینئر پولیٹیشین ہیں, خاص طور پہ جو نون لیگ میں اور میاں صاحب کے اتنا قریب رہے, ان سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ وہ سنتے سب کی ہیں لیکن کرتے وہ اپنی مرضی ہیں. نہیں, ناٹ آلویز, مشورہ کرتے ہیں, لیکن اور اگر کوئی صحیح مشورہ کسی کا ہو تو اس کو ضرور وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, لیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی مشورہ, لیکن میں یہی تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کو گھیر کر یہاں لائے پاکستان, اس خیال میں کہ جی 2/3 میجورٹی ملے گی اور سمپل میجورٹی نہ ملی, ان لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ ظلم کیا ہے, میں سمجھتا ہوں. مجھے مسلم لیگ نون سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, مجھے نون لیگ کے کسی لیڈر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. مجھے صرف اگر دکھ ہے وہ 2 چیزوں کا, کہ ایک مسلم لیگ نون کے ساتھ مسلم لیگ کا نام لگتا ہے, وہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہوا ہے, اور دوسرا نواز شریف صاحب کی جو سیاست کو نقصان ہوا, اس کا مجھے دکھ ہوتا ہے. وہ شخص یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. ان کا سیاسی کیریئر ابھی باقی ہے, ان کا سیاسی کیریئر باقی تھا, لیکن وہ خود ہی اب انہوں نے اپنے آپ کو وقت سے پہلے ہی ریٹائر کر کے بیٹھ گئے ہیں, وہ کم نظر آتے ہیں. اب دیکھیے نا, جو الیکشن ہوئے تھے 2024, غالباً میاں صاحب نے ایک مینار پاکستان والا جلسہ کیا تھا, 1-2 اور جلسے شاید کیے, مطلب 3 سے زیادہ نہیں تھے. ایسا ہی ہے. آپ پریویس نواز شریف صاحب کی الیکشن کیمپینز نکال لیں, خصوصاً 2013 میں جو تھیں, 18 میں تو وہ جیل میں تھے, 2013 میں جس میں ان کے ساتھ تھا ڈے اینڈ نائٹ, ایک دن میں ہم 6 جلسے کرتے تھے, 5 6 جلسے, کے پی میں, سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, ہم تو تھکتے نہیں ہوتے تھے. تو وہ جلسے بھی کم انہوں نے کیے, پھر رزلٹ بھی نہ ملا 2/3 کا, جو خیال تھا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا جی کہ 2/3 میجورٹی ملے گی. تو یہ سارے عوامل تھے. پھر اب اگر اتنے ایکٹیو نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسفر آف پاور کر دیا ہے بیٹی کو؟ آلموسٹ ہے نا, وہ تو ہو گئی ہوئی ٹرانسفر, اور یہی ان کی لیگیسی ہے, یہی وہ چاہتے تھے. اب ہی ہیڈ نو ادر چوائس. ان کے پاس چوائس کیا تھی؟ اور مجھے بتائیے, جو چوائسیز تھیں ان کے پاس وہ انہوں نے اویل نہیں کی. یعنی نقصان جو ہوا باجوے کے ریٹائرمنٹ, ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا, اس وقت نواز شریف کا قد اوپر تھا. وہ جب آپ نے ان کو ووٹ دے دیا باجوہ کو, جنرل باجوہ صاحب کو, اس سے تو نقصان
ہونا شروع ہوا. پھر آپ نے 2024 میں جیسے آپ نے فرمایا حکومت لے لی جو کہ نہیں لینی چاہیے تھی. وہ بننے دیتے ہیں نا اس کو یار, ڈیلیور تو وہ بھی نہیں کر سکا. پی ٹی آئی نے کیا ڈیلیور کیا, آ جائے نا 3.5 سال کی طرف, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. پی ٹی آئی کے کریڈٹ پر صرف ایک ہی بات ہے کہ ان کا لیڈر جیل بہادری سے کاٹ رہا ہے, وہ مردانگی سے جیل کاٹ رہا ہے. باقی میں دسو انہوں نے کیڑے تھے دودھ اور شہد دیے نرم بات. اور وہ بھی آپ نے مشورہ دیا نا جب پی ڈی ایم کی 1.5 سال کی حکومت آئی کہ نیب کے قانون کو نہ چھیڑیں, الیکشن ریفارم کریں اور الیکشن میں چلے جائیں. ہم نے نیب بھگت لیا ہے, اب عمران خان کی باری ہے یہ بھگتے. تو آپ بھی وہی روایتی سیاست ہی کرنا چاہ رہے تھے. پھر بعد میں نیب کا قانون بدلا, وزیر اعظم شہباز شریف, ان کے بیٹے حمزہ شہباز, سب نیب کے قانون وہ کیسز سے بری ہو گئے. یہ سوال آپ کا میرے سے نہیں بنتا, یہ آپ کا کچھ اور لوگوں سے بنتا ہے, اس میں عدالتوں سے بھی بنتا ہے آپ کا. نیب قانون نہ بدلنے کا مشورہ آپ نے نہیں دیا تھا؟ نہیں, میں نے ان کو یہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو لکھا تھا کہ ہمیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے, میرے پاس یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, جس پر انہوں نے اتفاق کیا. ہاں, نیب کا میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب نیب کے قانون کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے اپنے حصے کی سزائیں بھگت لی ہیں, اب وہ بھگتے. یہ میں نے لفظ نہیں بولا نا, یہ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں. اچھا, میں نے انہیں کہا تھا کہ ہم نے بھگت لی ہیں, لیٹ اٹ گو لائک دس. جب اسمبلی کو آئے گی دیکھیں ان کو چینج کرنا, ہم کیوں اس میں. اچھا, لیکن آپ نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لے لی. میاں صاحب کی تو یہ خواہش تھی کہ گورنمنٹ لے ہی لی ہے, دیکھیں وہ آئینی طریقہ تھا عمران خان کا اٹھانے جی کا. جی پی ڈی ایم, لیکن اس گورنمنٹ کو کنٹینیو جو آپ نے کی ہے نا, وہ آپ تھے گٹیاں بہ گیا سارا. وہ جو 16 مہینے سن نا, وہ آپ کے, کیونکہ اس میں آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. کیسز معاف کروائے نا اس میں یار وہ ایک ادھر سیپریٹ چیز ہے نا, میں تو پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ پبلک میں, ورنہ آپ دیکھیے جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی نیچے آئی. بالکل ایسا, 150 روپے لیٹر پیٹرول پر لوگ اذانہ دے رہے تھے. جی ایسا ہی. آج دیکھیں اس کی پاپولیرٹی کدھر ہے. بالکل ٹھیک. اٹ مینس کہ آپ کی کارکردگی کچھ نہیں, آپ کی نالائکی نے, آپ کی ناقص کارکردگی نے, آپ کی نان ڈیلیورنس نے اس کو, اس کے گراف کو مضبوط کیا, اوپر کیا. وہ اب باہر آئے گا, الیکشن لڑیں گا, دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. پاکستان میں سیاسی تجزیہ تو کریں, پاکستان میں تو اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. یہ تو ایسے ہی. پاکستان کی سیاست اور پاکستان واحد ملک ہے جہاں آپ کوئی پریڈکشن کر ہی نہیں سکتے. گیس ورک کر سکتے ہیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کمپنی نہیں چلے گی 26 سال آخری ہے. اسپیس بنے گی عمران خان کی دوبارہ. دیکھیں, اگر وہ بظاہر مجھے مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ اس نے ایک ایسا میزائل لانچ کر دیا وہ اپنے پی ٹی آئی کے لانچنگ پیڈ سے کہ جو غلط کیا بہت. فوج کے خلاف اس کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو. غلط ہوگا. 9 مئی نہیں ہونا چاہیے. 9 مئی غلط تھا. اور اس کی میں چلیں کئی ایک میں کسی نے پوچھا کہ جی معافی, میں کہ یار معافی بھی نہیں, معذرت تو کریں کہ غلط ہوا. کہ آپ اپنی فوج پر چڑھ دوڑے ہیں یار, جو لوگ بھی تھے وہ تو بالکل ان کو کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے پبلک اوپینین جون سی ہے, جو میں کہتا ہوں پبلک پلس, وہ ایک پاپولر لیڈر ایمرج ہوا ہے عمران خان. یہ ان پاپولر ہیں. ان پاپولر لوگوں کو کتنی دیر اسٹیبلشمنٹ اپنے سر پر بٹھائے گی؟ الٹیمیٹلی ان کو اس سے بات چیت کرنی پڑے گی, کرنی چاہیے. اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف پاکستان وہ اپنے ورکنگ ریلیشنز جو سے وہ تو رکھے نا فوج سے. فوج کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے پاکستان سے, نہ ہی کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آپ کا ادھر بھی انڈیا بیٹھا ہے. جی ایسا ہی. بارڈر پہ, ایسٹرن بارڈر پہ اور ویسٹرن بارڈر پہ بھی انڈیا بیٹھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سو جو فوج کے خلاف ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے خلاف ہے. سر یہ مئی 2025 میں تو ابھی کی جنریشن ہے ان کے لیے بھی اسٹیبلش ہو گیا نا. اگر وہ کارکردگی فوج کی نہ ہوتی جو انڈیا نے اٹیک کیا تھا,
تو کیا ہوتا, وہ تو اسٹیبلش ہو گیا. میں تو کہنا فوج نے ڈیلیور کیا, بالکل کیا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے جب بات کی تھی کہ نواز شریف بڑا قد کرتے اور یہ 24 کی حکومت نہ لیتے, تو پھر وہ ابھی آپ یہ جیل کی بات بھی کر رہے ہیں, پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کی بات بھی کر رہے ہیں, تو قد بڑا کرے نا. جس طرح 2013 میں عمران خان جلسے سے گرے اسٹیج سے, تو راولپنڈی ایئرپورٹ پہ آپ نے کوٹ کیا کہ مریم نواز کو فون کر کے کہا کہ عمران خان کو پھول بھیجے عیادت کے لیے. آج نواز شریف آزاد ہیں, عمران خان جیل میں ہیں, نواز شریف پھول لیں اور اڈیالہ چلے جائیں. نواز شریف آزاد ہیں؟ اچھا نہیں ہے, نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے لفظ کیا نا. نہیں میں تو ان کے ساتھ نہیں ہوں ابھی, مجھے نہیں پتا, تو آپ نے کہا نا کہ تو میں نے پوچھا کہ آزاد جہاں دل کرتا ہے جاتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, حکومت ہے ان کی. نہیں سیاست تو نہیں وہ کر رہے. اچھا, میں نے تو ایسا نواز شریف کو کبھی بھی نہیں دیکھا سیاست کرتے, تو بھرپور سیاست کرنے والے تھے. اس میں دراصل آپ کی بات ٹھیک ہے. اب سنجیدہ میں عرض کرتا ہوں کہ بالکل میاں صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جس سے پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن کا اگر خاتمہ نہیں تو کم ہو, کم سے کم ہو. بالکل ٹھیک. اور جو ہماری توانائیاں ایک دوسرے کو اوئے توئے اور گالی گلوچ میں, پارلیمنٹ میں بھی, گلی محلوں میں بھی, گھروں میں بھی توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں, اس کو چینلائز کر کے جن لوگوں کے لیے شیخ صاحب اعظم صاحب یہ ملک بنایا تھا قائد اعظم نے, مڈل کلاس اور غریب کے لیے جو پس گیا, اس کے لیے کوئی ویلفیئر پروگرام لانچ کریں, اکنامک ویژن دیں کوئی لوگوں کو, لوگوں کے بچوں کی تعلیم کا انصاف ہو اس ملک میں, ایکول اپرچونٹیز ہوں. ٹھیک ہے نا جی, تمام لوگوں کو آگے بڑھنے کا حق ہو. 60% سے زیادہ آپ کی یوتھ ہے, اس کے لیے کوئی پروگرام آپ بتائیے. کیا پروگرام ہے؟ کوئی نہیں. یہ ہیں پاکستان کے ایشوز. تو کون روک رہا ہے نواز شریف کو جانے سے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جانا چاہیے انہیں. مطلب سیاست میں دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں, نظریاتی بھی ہوتے ہیں, غیر نظریاتی بھی. سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی, اور میاں صاحب دشمنی پالنے والا بندہ بھی نہیں ہے. لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں نا کہ کوئی ایسے عوامل ہوں گے نا, ان کے ارد گرد کسی نے پال لی ہو, جی ان کے ارد گرد کسی نے دشمنی سمجھ لی. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ارد گرد والے عمل میں کبھی توجہ بھی نہیں, جا کر بھی نہیں دیکھا. مجھے لاسٹلی یہ بتائیں کہ آپ ایک کتاب لکھ رہے تھے, بڑی شدت سے ہمیں انتظار بھی تھا. اس میں آپ نے یہ لکھنا تھا کہ آصف سعید کرمانی کے ساتھ کیا کیا ہوا, ان پر کیا گزری, اور پھر نواز شریف کی سیاست اس موڑ پہ کیسے آ گئی, نون لیگ کے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ کیا ہوا. وہ جو ایک فرق تھا جس پہ ابھی آپ کوٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف نے اپنے والد کی ایک بات مان لی, تو وہ 3 دفعہ 2 باتیں مانی. 2 باتیں, تو وہ بتائیں نا کتاب نہیں لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے, کب لکھیں گے؟ میں نے نوٹس لیے ہوئے ہیں, لیکن یار مجھے کوئی سچی بات ہے, کوئی بندہ نہیں مل رہا جو اس کی حامی بھرے. وہ مجھے وہ میں کہا ان حالات میں تو کوئی نہیں بھرے گا. ہاں نہیں, وہ چھپے گی کہاں, ایسی چیز نہیں ہے. مطلب کہ وہ مجھے خیر نہیں ہوئے. کیا آپ سوال تھا؟ ہاں وہ 2 چیزیں کیا تھی جس پر یہ بات ہے 2022 کی, جب میں لنڈن گیا اپنے اس پہ, ایک ہمارا سینٹ کا ڈیلیگیشن تھا, وہاں کانفرنس تھی. میں 2 دفعہ گیا ہوں لندن, میاں صاحب کو ملا. ایک دفعہ 2019 میں, ابھی وہ ایک مہینہ ہوا تھا انہیں گئے, تو تب وہ ملتے نہیں تھے کسی کو, لیکن مجھ سے مہربانی کی انہوں نے, میں نے کال کیا کہ نہ آ جا, تو وہ تب ملا تھا. لیکن اس وقت باجوے کا ایکسٹینشن کا چل رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ تب میں نے ان کو پوچھا تھا جی پارٹی پالیسی کیا ہے, تو میاں صاحب کو مجھے ابھی تک جواب یاد, انہوں نے کہا تھا کہ یو نو مائی ویوز ویری ویل. ٹھیک ہے. بہرحال خیر وہ ایک اور بحث ہے. پھر میں 22 میں جب گیا, تو جب میں نے ان کا مایا, انہوں نے آ جاؤ, میں چلا گیا, تو وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے, ایک معروف صحافی بھی تھے بیٹھے ہوئے, اور بھی پارٹی کے سینئر 1-2 لوگ موجود تھے, اور کچھ جونیئر بھی تھے. تو وہاں نواز شریف صاحب نے بات جب شروع کی کہ جی بتائیے کیا ہونا چاہیے. یہ بات میں کر رہا ہوں اب 2022 جولائی کے لاسٹ ویک کی. پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے. پی ڈی ایم حکومت چل رہی ہے, اپریل میں آئی تھی نا, تو یہ جولائی کہ آپ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہمارا ہونا چاہیے, یہ وہ سارا. اور غالباً عمران خان کا لانگ مارچ بھی ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا؟ وہ تو تھا نا, پہلے ہو چکا تھا, وہ مئی جون میں تھا. ٹھیک ہے. جب آپ نے, ہاں وہ پہلے کا, یہ بات کی میرے خیال, یہ مہینہ کے بعد کی ہے, 1.5 مہینہ, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن جولائی کی ہے. تو میاں نے کہا جی مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے, کیا جیسے ان کیا, تو سارے چپ, یہ بیٹھے تھے پوچھ لیں. شاید خاقان عباسی صاحب بھی تھے, غالباً اسحاق ڈار صاحب بھی تھے, ان کے صاحبزادگان بھی تھے دونوں, حسین صاحب اور حسن صاحب, اور بھی لوگ تھے کچھ.
تو کوئی نہ بولے. تو کہنے لگے, مجھے یاد ہے ان کے الفاظ, کہنے لگے چلے کرمانی صاحب تسی گل کرو. میرے سے پنجابی میں بات کرتے تھے. آج تاڑی میری 4 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں سر 4 سال بعد نہیں ہو رہی, ایک ملاقات ہوئی ہے 2019. ہاں. میں کہا اوکے. تو کہنے لگے کیا حالات ہیں, کیا تمہارا کیا انالیسس ہے یہ وہ. تو میں نے انہیں کہا وہاں میں نے کہا جی آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ کے والد محترم نے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, کہ جب آپ سیاست میں نئے داخل ہو رہے تھے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو 2 نصیحتیں کی تھیں. تو میاں صاحب نا ذرا متوجہ ہو کے آگے ہو گئے. تو اس دوران ایک کونے میں بیٹھے چند 1-2 تھے لوگ, وہ کچھ خسر پھسر آپس میں لگے ہوئے تھے. تو میاں صاحب نے ان کو ذرا ڈانٹا, کہا یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. کہ میں سے دوبارہ کہوں. میں نے پھر دوبارہ کہا, میں نے کہا جی آپ کے والد نے 2 نصیحتیں کی تھیں جو آپ نے مجھے بتائی تھی. کہتے ہاں دسو. میں کہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک آپ کے والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا اب آپ سیاست میں نواز صاحب آ گئے ہیں, غریب کے اور متوسط سفید پوش طبقے کے استعمال کی چیزوں کی قیمتیں نہ کبھی بڑھنے دینا. ٹھیک ہے. دال, آٹا, چینی, گیہوں, اس طرح. میں ایسا کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک. میں کہ دوسرا آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا, نمبر 2 کہ ورکروں سے ڈائریکٹ رابطہ رکھنا. کہنے لگے تسی کہنا کی چاہتے ہو. میں کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی نے بیڑا غرق کرتا ہے لوگوں کا. غریب جڑا دال, آٹا, چینی, گیہوں پریشان ہے. یہ میں 2022 کی بات کر رہا ہوں. اور کارکنوں سے رابطہ کوئی نہیں ہے. ایک میں نے سخت لفظ کہا جو میاں صاحب کو معیوب لگا, اور انہوں نے مجھے ڈسپلیئر شو کیا کہ تسی علیحدہ میرے نال گل کر لیندے, تسی گل کرتے چنگی بھلی پٹڑی تے اتر گئے ہو. میں نے کہا کہ آپ کے جو وزراء ہیں, اور اس میں سے ایک وزیر صاحب بیٹھے بھی ہوئے تھے, میں نے کہا آپ کے جو PDM کے وزراء, میں کہ ان کی گردنوں میں میاں صاحب سریا آ گیا ہے. انہاں دا سریا کڈو. اے انسان نہیں سمجھ رہے, ورکر نو ورکر نہیں سمجھ رہے. نواز شریف صاحب یہاں ہوتے تھے, یقین کریں ہر جمعے پورے پاکستان, آزاد کشمیر گلگت سے 300-400 بندہ آتا تھا. ہر جمعے کو ہم ارینج کرتے تھے, اوپن ہاؤس ہوتا تھا. میاں صاحب ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, پھر کھانا اکٹھے کھاتے تھے. تھوڑی دیر کسی دی ورکر کی پلیٹ سے نوالا لے لیا, ادھر سے لے لیا. پھر میں نے کہنا کہ تسی رکو میں چلے آواں, تو چلے جاتے تھے. پھر ہم ان کو 5-6 بجے تک کیٹر کرتے رہتے تھے. ریگولر ہوتا رہا یہ 18 سال. میں نے کہا جی وہ نہیں ہو رہا. تو یہ 2 نصیحتیں ان پہ شہباز شریف کے بھی تو وہی والد تھے نا, وہ بھی تو عمل کرتے بھائی انہوں نے نصیحت لیکن میاں صاحب کو کر دی نا. شہباز صاحب کو نصیحت کرنا بھول گئے ہوں گے والد صاحب. واصف سعید کرمانی صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کی مہربانی, ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.